اللهم تقبل جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے آج کی ہماری دعا ہے، دعا نمبر مسنون دعا ہے، اور دعا نمبر 32۔ دیکھیں بہت کامن یہ دعا ہے، ہم روز اپنے کلاس کے سٹارٹنگ میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ ہاں تو بس اب اس کو دیکھیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے اور ہم کیوں مانگ رہے ہیں اور کب مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلے اب یہاں پر دیکھیں، پہلا ہے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ دیکھیں اس کا ترجمہ لے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو زیادہ میرے عمل کو ریا و نمود سے اور میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، اور بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا ہے، یعنی یہ جو دعا ہے نا، یہ دل کی صفائی، یعنی دل کو صاف رکھنے کی، دل کو کس سے صاف؟ طاہر، پاک ہے نا، دل کو پاک رکھنا ہے۔ کس چیز سے؟ پہلے ہی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاک کر دے ہمارے دل کو، کس سے؟ نفاق سے۔ اب نفاق کی تو آپ کو پتہ ہے نا، 4 منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کی 4 علامتیں کیا؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، ویری گڈ، وعدہ کرے تو توڑ دے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ اچھا اب ذرا غور سے سنیں، جب ہم منافق کی بات ہوتی ہے نا، تو جسے ہم نے جو قرآن میں منافق پڑھے تو وہ تو پہلے کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تو منافق تھے ہی، لیکن اب ہے نا، اب منافقت عملی باقی رہ گئی۔ وہ تو بہت بڑے منافق تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کے بیان کر دیا، لیکن اب عملی منافق باقی ہے۔ عمل یعنی یہ 4 عمل انسان میں پائے جاتے ہیں ابھی بھی، چاہے وہ مومن ہو یا نہ ہو، یعنی دین میں ہو یا نہ ہو، ایمان والا ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ جب ہم جب سیکھتے ہیں نا، اور ہم جیسے ایسی بات آتی کہ ہاں وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ہمارے دماغ میں اس شخص یعنی وہ لوگ ہمارے دماغ میں گھومتے ہیں جن سے ہمیں کبھی انبن ہو گئی ہو، یا جس سے ہم ہماری یعنی جیسے بولے نا، جس کے ہماری دشمنی ہو یا کچھ ہو، تو ہم سوچتے ہیں یہ ساری علامات اس میں ہیں۔ یاد رکھنا، جبھی بھی ہم منافقت ہے تو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ دوسرے کیا کرتے ہیں، ہم کو تو اچھا دوسرے کبھی بولتے ہیں جھوٹ تو ہم کو پتا چل جاتا ہے، لیکن ہم تو ظاہر پہ بات کرتے ہیں نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث کے مبارک میں بھی کیا آتا ہے کہ ہم انسان کی ظاہرتن سے ہم اس کو پرکھیں گے نا، مطلب جو بھی کام کریں گے وہ بول رہا ہے تو ابھی اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ ہی جانے، ہمارے سامنے تو وہ بول رہا ہے تو ہمیں تو ظاہریت پہ معاملہ کرنا ہے نا، ہمیں اس کے دل کے اندر اچھا یہ تو پھر کیا ہوتا ہے میں وہ انسان اگر سچ بھی بولے تو لگتا ہے کہ جھوٹ، وہ پھر اس کے اوپر اعتماد ہٹ جاتا ہے، کیونکہ ہم وہ جو 4 علامت ہے نا منافقت کی، ہم سوچتے ہیں وہ اس میں ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر نفاق ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنا ہے۔ اچھا اب بتاؤ، یہ 4 میں سے جھوٹ ایک بھی ہو نا تو بھی منافقت اندر ہے ہمارے دل میں، یاد رکھنا، ہم اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بھی ہے، ہم وعدہ کر کے خلاف کر رہے ہیں تو بھی ہے، یعنی 4 علامت ایک ساتھ ہو تو ہی منافق نہیں کہلائے گا، یہ 4 میں سے ایک بھی ہو تو بھی منافق ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ان 4 کے آگے 2 تو خود دعا میں آ رہا ہے، ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 یعنی اور دوسری کیا ہے جو ہم ابھی دیکھیں گے، ہاں تو امانت میں خیانت کریں اور لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ تو امانت میں خیانت کیا ہوتی؟ خالی چیز رکھے اور امانت نہیں،
راز کی امانت، کسی کی عزت کی امانت تمہارے پاس ہے، کسی کے راز ہو، کسی کی باتیں ہوں کہ تم کو وہ امانت کے طور پر راز رکھنے کے کہا، اور اگر وہ تم کسی پہ بیاں کر دو گے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی۔ اچھا، پھر اور امانت میں خیانت، اور اگر اللہ سے ہم نے کوئی بات کر دی، جیسے میں آج کوئی بھی نیکی کا کام کروں اور پھر ہم نے نہیں کیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہو گئی نا۔ اللہ سے، حالانکہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، صرف اللہ سے آپ نے کیے ہے وہ وعدہ، ٹھیک ہے؟ تو وعدہ، اچھا وعدہ کرے وہ بھی توڑ دے۔ اچھا، اور یاد رکھنا، مومن کا وعدہ جو ہوتا ہے نا، مومن تو وعدہ خلاف نہیں ہوتا، لیکن مومن کا وعدہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ وہ خالی بول دینا کہ میں آج یہ کام کو تم کو کر کے دوں گا، یا میں کروں گا، یا میں کرنے والا ہوں تمہارے لیے، تو خالی بولنا یہ وعدہ ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ بولے کہ یہ پکا وعدہ ہے یا قسم کھا لے، نہیں، وہ تو ہے ہی، وہ تو پکا وعدہ ہے ہی، لیکن مومن کا وعدہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ بول دے نا ایک بات کہ میں تم کو ہاں ہاں میں یہ تمہارے کروں گا، ہاں یہ الگ بات ہوتی ہے کہ وہ بھول جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی یاد دلا بھی دیتے ہیں اور سامنے والا بھی یاد دلا دیتا ہے۔ بھولے سے اگر وعدہ خلافی ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں، وہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھے نا کہ خطا اور بھول سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جان مجھ کے وعدہ کرے اور پورا نہ کرے تو یہ ہم میں سب میں ہے، مجھ میں ہے، سب میں ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی نہ کوئی ٹائم میں ایسا آ ہی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اچھا، یہ ہوگا کیسے دور؟ اللہ سے دعا مانگنے سے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم بولنے سے زیادہ نا اس پہ عمل کرنے والی، بہت عمل کی یہ پوری دعا عمل کے اوپر ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ وَعَمَلِ مِنَ الرِّيَاء، ریا مطلب دکھاوا، عمل جو دکھانے کے لیے کر رہا ہو۔ اچھا، اب دکھانے کے لیے عمل جو ہے، دکھاوے کا عمل، وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری سے بچانا۔ تو نیکی کا کام ہم یعنی دوسروں کو بتانے کے لیے یا دوسرے میں ہماری شان و شوکت بڑھانے کے لیے کر دیتے ہیں، کر لیتے ہیں، یہ لیکن یہ سراسر دل پہ دل کے معاملہ ہے، ہاں۔ کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے، تم ریاکاری کے لیے تم نہیں کر رہے ہو، یعنی تم وہ نیکی کا بتانا چاہتے نہیں ہو، لیکن ہو جاتا ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ریا میں دیکھیں، اب یہ باریک سی بات ہے، کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ بات، میرا مطلب کوئی بھی اپنا اچھا کام، نیکی کا کام نا ہم ظاہر کرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ ہو جاتا ہے، یا جیسے ہم سکھانے کے لیے، ہم ٹیچرز ہیں تو سکھانے کے لیے کوئی بات بتا دیتے، تو وہ ریا میں نہیں آتا، یعنی ہمارا نیت بالکل ریا کی نہیں ہے، ہماری نیت تو اللہ جانتا ہے، لیکن لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو ریاکاری کے لیے ایسا کر رہی ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں وہ بات ہوتی ہے کہ بتا دیا نا تو یہ بس یہ دکھاوے کا، یہاں چلو یہ دکھاوے کا ہے، تو ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ یاد رکھنا، کوئی اگر کسی کا نیکی کا کام بتا رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ ریاکاری کے لیے کرنا ہے، اللہ پہ چھوڑ دے، ریا ہے نا سرا۔ اچھا اور ایک بات ہے، دکھاوا، اس کو شرک اصغر بھی کہا گیا ہے، دکھاوا، ہاں، ریا، دکھاوا، شرک اصغر، یہاں لکھ لینا آپ، شرک اصغر یعنی سب سے چھوٹا شرک، شرک کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، دکھاوے کے لیے تاکہ واہواہی ہو، ہے نا؟ تو اس کو کیا کہا گیا؟ شرک اصغر، ہاں، یہ اب آپ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، کیونکہ جب دکھاوے کے لیے جو کام کیا تو ختم، وہ تو گیا، ضائع ہو گیا، ہم نہیں اس کو یہ کر سکتے ہیں، یعنی ہمارا اس کا پتہ نہیں، اللہ ہی اجر دینے والا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ریا کا کوئی نہیں، تم نے جو بھی نیکی کی ہے ریاکاری سے کی ہے اس کا کوئی اجر نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، ٹھیک ہے؟ وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِبِ، آ گیا نا وہی جو نفاق میں علامت ہے کہ جب جھوٹ بات کرے تو جھوٹ بولے، تو ہماری زبان کو اللہ تعالیٰ کسی کیا دعا مانگ رہے؟ زبان کو جھوٹ بولنے سے بچا لینا یا اللہ، ہاں، اس سے بھی پاک کر دینا، زبان کو بھی جھوٹ سے پاک کر دینا، جھوٹ نہ کہا جائے ہمارے سے، ٹھیک ہے؟ وہ آئینی من الخیانہ، اب آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو آپ کو یا ہم سب کو منع کر دیا گیا ہو دیکھنے کا اور وہ ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بہت سی چیزیں آتی ہے دیکھنے میں، ہم لیکن اگر ہم اسٹوڈنٹ اور ٹیچر لیں یا اسٹوڈنٹس کی بات لیں تو ہم بولے کہ آپ کو ایگزام میں کسی کے پیپر میں دیکھنے کی الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ لیں گے تو یہ خیانت ہو گئی آپ کی،
समझ में आया? आँखों की खियानत हो गई, सही है ना? हम अब अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी के पड़ोसी के घर में ताक झाँक ना करें, तो आप झाँक रहे हैं, ठीक है? तो ये आपकी आँखों की क्या हो गई? खियानत हो गई, है ना? आईनी आँखों की खियानत से अल्लाह ताला आँखों की खियानत से बहुत बचाए हमें, ठीक है? बहुत कुछ आएगा, ये अभी बोलने जाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, तो अल्लाह ताला से क्या दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें हमारी आँखों को खियानत से बचाना। फ़इन्नका बेशक तू ही तअलमु तू जानता है आँखों की खियानत को। सारी खयानतें आँखों की जो है वो तू जानता है। तो या अल्लाह हमें तू क्या कर इससे बचा ले। वमा तुख़फ़ि सुदूर और जो कुछ दिलों में है। देखें, अब फिर वो निफ़ाक़ की बात भी आप यहाँ आ जाएँगी। लोगों से तो झूठ बोलकर हम हट सकते हैं, है ना? अपने दिल में क्या है, वो तो छुपा रह जाएगा ना, लेकिन अल्लाह ताला वो जानता है। वो सब चीज़ हमारे दिलों का पूरा दिल में ख़्याल आने से पहले वो जान लेता है कि मतलब यानी दिल में जो भी बात आ गई ना, वो अल्लाह ताला को पता है। तो चाहे वो झूठ हो, रियाकारी हो, वादा खिलाफ़ी हो, जो भी हो, अल्लाह ताला सब जानता है। इंसान को तो हम झूठ बोल के हम बता देंगे मतलब कुछ और बात, लेकिन दिल में कुछ और बात, है ना? अल्लाह ताला क्या है, वमा तुख़फ़ि सुदूर जो छुपी हुई दिलों की बातें हैं ना, वो भी अल्लाह ताला जानते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, यहाँ चाहे हम छुपाएँ, चाहे ना छुपाएँ। हमारे अंदर की कदूरत, अंदर की निफ़ाक़, अंदर का जो भी दिल का जो भी बीमारियाँ हैं, चाहे हम छुपाएँ, लेकिन एक बार ज़ाहिर अल्लाह ताला ज़ाहिर करने वाला है, नहीं भी होगा तो भी क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला सब कुछ बता देगा और जो छुपाते हैं हम दिल में, वो सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। वमा तुख़फ़ि सुदूर, ठीक है? तो हम एक चले अब ये हमें एक सरसरी से इसकी तर्जुमा लेते हैं, ठीक है? या अल्लाह ए अल्लाह क्या कर तौहिर पाक कर दे। क्या है? मेरे दिल को, हाँ? किससे? निफ़ाक़ से। निफ़ाक़ 4 अलामतें, बात करे तो झूठ बोले, हुँ? फिर वादा करे तो खिलाफ़ करे, अमानत दे तो ख़यानत करे, हुँ? और लड़ाई करे तो गाली-गलौच पे आ जाए, ठीक है? और गाली ऐसे नहीं कि बहुत बुरी, छोटी भी गाली वो गाली ही होती है, ठीक है? फिर वो मेरे अमल को रियाकारी से बचा लेना, ठीक है? मैं जो भी अमल करूँ, या अल्लाह मैं दिखावे के लिए ना करूँ, सिर्फ़ तेरे लिए करूँ, तेरी रज़ा के लिए करूँ, हाँ? और बस अगर वो यानी किसी के पर अया हो गया कि ये रिया है, तो उसके आप पर पकड़ नहीं है, हमारे पर वो पकड़ नहीं है। बस हमारे तो अंदर दिलों की नीयत देखता है अल्लाह ताला कि तुम रिया के लिए कर रहे हो या कोई और मामला है, ठीक है? फिर मेरी ज़बान को मेरी ज़बान को झूठ बोलने से। वआइनी और मेरी आँखों को करने से। फ़इन्नका बेशक तू ही जानता है क्या? जो आँखों की ख़यानत होती है, या जो जो भी आँखों की ख़यानत कर बैठे या हम करते हैं या कोई भी कर बैठे, हाँ? और जो कुछ यानी तू ही जानता है जो कुछ वमा तुख़फ़ि सुदूर जो कुछ दिलों में है, वो तू जानता है। तो अल्लाह ताला ये आयत ना ये दुआ है ना, हमें इन्हें रस बस जाए ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सारी जो बातें हैं अल्लाह हमारे दिलों को साफ कर देना, क्योंकि साफ जो कल्बे सलीम लेके जाएगा अल्लाह के यहाँ, उसकी उसकी बहुत कदर है ना। कल्बे सलीम किसको कहते हैं? यही सारी चीज़ सारा दिल पाक होना चाहिए, कदूरत से, निफाक से, हसद से, जो भी चीज़ जो भी दिलों के अंदर है ना, सारी दिल में ही होती है, तो वो सब से पाक हो, जो बुराई, नेगेटिविटी जो भी है, उससे अल्लाह ताला पाक कर दे और हम अल्लाह के हुज़ूर जब जाए, तो कल्बे सलीम लेके जाए, ठीक है? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता करे, है ना? दिल में ज़रा भी खराबी आई तो पूरे अमाल पे फ़र्क पड़ता है, पूरे हमारी नेकियों पे फ़र्क पड़ता है, सब पे फ़र्क पड़ता है। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचा ले, ठीक है? तो आज आपकी यही एक ही दुआ रहेगी, हाँ? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम